بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ میں نے آج کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو بنائی، امریکہ اور پاکستان میں فرق۔ بہت سے لوگوں نے اس کو سراہا اور بولا جی ہم سچ سننا چاہتے ہیں، سچ سننا چاہتے ہیں، سچ بتایا کریں۔ تو اپنی کتاب کا ایک تعارف کروا دیتا ہوں، اس کا نام ہے وقفہ پریشانی، سچائی سے ماخوذ جھوٹی کہانیاں۔ کچھ لوگوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا کیا ہے، کچھ کریکٹرز کے نام چینج کر دیے، شہروں کے نام چینج کر دیے، لیکن جتنی اسٹوریاں لکھی ہیں ساری کی ساری حرف بحرف سچ ہے۔ یہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس معاشرے میں زندہ ہیں، اس معاشرے میں کیسے آپ لڑ سکتے ہیں، کیسے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، باہر ملک سے کیسے نکل سکتے ہیں، پیسہ کیسے کما سکتے ہیں، اپنی خاندان والوں کی جان، زندگیاں اور عزتیں کیسے بچا سکتے ہیں۔ اب یہ کتاب پڑھ لیں جستجو کا سفر، پارٹ 1 اور 2، تینوں کتابوں کے لنک میں آپ کو دے رہا ہوں۔ وقفہ پریشانی کا پہلا آرٹیکل ہے، اس کا نام ہے قبولیت۔ وہ اس بات کے اوپر ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اتنے سیلاب آتے ہیں، اتنے زلزلے آتے ہیں، اتنا ظلم ہوتا ہے، ایسے حکمران ہیں، یہ سیاستدان ہیں، یہ بھی کرپٹ وہ بھی کرپٹ، غریبوں کی دعائیں لگتی کیوں نہیں، ہوتا کیا ہے۔ اس کے اوپر آرٹیکل لکھا گیا ہے، حرف بہ حرف سچ ہے۔ میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، میں آپ کو چاہ رہا ہوں سنا دوں، تو سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں نا جو بکس ہوتی ہیں آج کل آڈیو بکس وہ بھی سنتے ہیں، تو اب آرٹیکل سن لیجئے، اس سے آپ کو اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، اور ایسی آپ کو 40-50 اور پڑھنے ہوں تو کتاب ضرور لے کے پڑھ لیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو یہ پہلا آرٹیکل سنیے، اس کا نام ہے قبولیت۔ ظفر اور مقبول اپرا تلی کے 2 بھائی تھے۔ ظفر کی پیدائش کے 2 سال بعد اس کا باپ مر گیا، اور مقبول اپنے باپ کی موت کے کچھ ماہ بعد پیدا ہوا تو دوران زچ کی ماں مر گئی۔ یتیمی اور غریبی میں بیماریاں تو بس بہانہ ہوتی ہیں، اصل میں تو امیر روٹی کھاتے ہیں اور غریبوں کو روٹی کھا جاتی ہے۔ سو مقبول کی ماں بھی راہی ملک عدم ہوئی۔ ہمارے معاشرے میں غریبی بذات خود ایک گالی ہے، اوپر سے یتیم اور مسکین، دونوں بھائیوں کی خوب مٹی پلید ہوئی۔ ایک دور کے ماموں اپنے گاؤں لے گئے اور روتے دھوتے ظفر اور مقبول 7 اور 5 سال کے ہو گئے۔ آج ان کے دور پرے کے ماموں نے شہر میں انہیں ایک کوٹھی میں ملازم رکھوا دیا، اور یہ شہر ہے اسلام آباد۔ مہینے کے مہینے آ کر وہ تنخواہ لے جایا کریں گے، اور یہاں بچے مفت میں کھا پی لیں گے اور کام کرنے کا سلیقہ سیکھ لیں گے۔ ظفر کی ڈیوٹی، بڑے صاحب بیوروکریٹ آفیسر تھے، ظفر کی ڈیوٹی صاحب کی بلی کی حفاظت پر لگی، تو مقبول کی ڈیوٹی صاحب کے چھوٹے بیٹے کی دیکھ بھال کے اوپر، جو بمشکل 3.5 سال کا تھا۔ مقبول چھوٹے صاحب کو رات بھر جھولے میں گھماتا رہتا اور کچھ نہ کچھ کھلاتا رہتا کہ رونے کی آواز سے صاحب اور مالکن کی خلوت میں اثر نہ پڑے، اور ستارے 5 سال کے کم سن غلام کو دیکھ کر ہنس ہنس کے غائب ہوتے رہے۔ صاحب جی کوئی بڑے گورنمنٹ آفیسر تھے، شخصیت میں رچی فرعونیت اور طبیعت میں بھری کرختگی اتنی تھی کہ کوئی لفظ نہ بول سکے، دولت اتنی کہ پھاوڑوں کاٹے کم نہ ہو۔ دونوں بھائیوں کی تو جان ہی جاتی تھی اگر صاحب کی نظر بھی پڑ جائے۔ ایک دن ظفر سے غلطی ہوئی کہ بلی کو دودھ ذرا گرم دے دیا، تو وہ اچھل کر بھاگی، تو صاحب جی نے دیکھ لیا اور کھولتے ہوئے دودھ کا برتن ظفر کے چہرے پر انڈیل دیا۔ مقبول رات بھر کپڑے سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بڑے بھائی کے آبلے صاف کرتا رہا۔ جس جسم پر پھول کی چھڑی نہ لگی ہو اس پر یہ دن بھی آنا تھا۔ پتہ نہیں جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنے والے انسانوں کو ڈسنا کب چھوڑیں گے۔ مقبول کی ڈیوٹی چھوٹے صاحب کی دیکھ بھال کی وجہ سے مالکن کے آس پاس ہی ہوتی۔ مالکن بھی غصے کی تیز تھی، جسم کے اعضاء کی ساخت ایسی کہ ہنسی کی پوٹ، مگر حسن پر اتنا زوم کہ شہزادیاں شرمائیں۔ وہ شاید بہری بھی تھی کہ اپنے سوا کسی کی نہیں سنتی تھی۔ آج رمضان کی 27ویں رات تھی، 2012 کا واقعہ۔ ہر ایک نے زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے۔ صاحب جی شلوار قمیض میں گھوم کر مہمانوں کو افطار کے لیے بٹھا رہے تھے، اور برابر والی مسجد میں رت جگہ کی تیاریاں اور لاؤڈ سپیکر کی ٹیسٹنگ جاری تھی۔ دونوں بھائیوں کی حالت کام کر کر کے ردی ہو رہی تھی، اٹھتے جوتی بیٹھے لات۔ ان کی اتنی ہستی ہی کب تھی کہ کوئی ان پر بھی رحم کرے۔ دونوں بھائیوں کی دلوں کی گفتگو صاحب جی کی نغمہ سنجی میں دفن ہو گئی۔ کیا مجال کسی کی کہ ایسی ایمان انگیز تقریب کو اچھٹا کر کچھ کہنے کی جرت کرے۔ ایک مہمان نے عشاء کے بعد چپکے سے دونوں کو روزہ کھلوا دیا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ایسا انہوں نے نیکی کے شوق میں کیا یا کسی گناہ کی شرمندگی میں۔ مالکن نے مقبول کو آواز لگائی کہ وہ جلدی آ کر چھوٹے صاحب کا خیال رکھے جو 3.5 سال کا بچہ تھا، تو جلد نہا دھو کر رات کے آواز کے لیے بند سمر جائیں۔ مقبول نے چھوٹے صاحب کو بہلانے کے لیے بلی کا پنجرا سامنے رکھ دیا۔ بلی آج صبح سے بند تھی مہمانوں کی وجہ سے، اس لیے بڑی خونخوار ہو رہی تھی۔ چھوٹے صاحب نے بھی آج بلی کو زج کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی
کبھی دم کھینچتے تو کبھی مونچھوں کے بال نوچتے، کبھی آنکھ میں انگلی مار دیتے تو کبھی ٹانگ کھینچنے لگ جاتے۔ مقبول نے بارہا منع کیا، مگر اس کی تو زندگی میں کوئی بات قبول نہیں ہوئی تھی جو آج ہوتی۔ جہالت کے کرشمے اور امارت کے زیم بیکار نہیں جاتے، مگر نکار کھانے میں طوطی کی آواز سنتا ہی کون ہے؟ بلی بھی آخر بلی تھی، کہاں تک صبر کرتی؟ کسی غریب کا بچہ تو تھی نہیں کہ زندگی کی ہر شرارت کا انتقام چپ سے لیتی۔ اس نے آخر چھوٹے صاحب کے چہرے پر پنجہ مار ہی دیا۔ کچھ خراشیں، ایک خون کی کلکاری چھوٹے صاحبوں کی چیخوں کے لیے کافی تھی۔ مالکن جیسے جیسے بھاگ کر پہنچی اور خون دیکھ کر تو ان کی جان ہی نکل گئی۔ ایک ہاتھ سے چھوٹے صاحب کو سنبھالا تو دوسرے ہاتھ سے مقبول کا گریبان پکڑا۔ وہ اس ناگہانی پر جیسے ساکت ہی ہو گیا۔ مالکن نے گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخنا شروع کیا۔ ایک کھلائی کہتے ہیں گھر میں جو کام وام کرتی ہے، کھلائی بھاگ کر آئی تو چھوٹے صاحب کو اس کے حوالے کیا اور پل پڑی بے ماں کے بچے پر۔ بلی کا پنجرا اٹھا کر منہ پر مارا تو ایک سلاگ کان کے آر پار ہو گئی۔ چہرے پر اتنے تھپڑ مارے کہ تباک سا چہرہ سیپی رہ گیا۔ گھر کے در و دیوار تک حیران تھے کہ ایک ماں ہو کر بنا ماں کے بچے سے یہ سلوک کیوں کر روا رکھا۔ اس غریب کی اپنی عمر 5 سال تھی۔ اس اثنا میں بڑے صاحب بھی آ گئے۔ ظفر بھی چیخو پکار سن کے آ پہنچا، مگر اس کی اتنی ہمت کہاں تھی کہ کسی کا ہاتھ روک سکے۔ جو عمر کارٹون دیکھنے کی ہوتی ہے اس میں جلاد دیکھ رہا تھا۔ صاحب جی تھے تو 50 کے آس پاس، مگر بیگم کی شکایتوں پر جنون طاری ہو گیا۔ کچھ لوگ ویسے بھی بڑھاپے میں پہنچ کر جوان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے گھوڑوں کو مارنے والی بید نکالی اور طاقت کی مشق مقبول کی ننھی کمر پر کرنے لگے۔ مار مار کے خونم خون کر دیا، اور گالیوں کی وہ تقریر کے شب قدر بھی حیران رہ گئی۔ جب صاحب جی کے ہاتھ رکے تو مقبول تقریباً مر چکا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر دوسری منزل سے نیچے پھینک دیا۔ ظفر بھاگتا ہوا گیا اور بمشکل تمام مقبول کو اٹھا کر گھر کے باہر مسجد کے پچھواڑے بنے قبرستان میں چلا گیا۔ صاحب جی اور مالکن چھوٹے صاحب کی مرم پٹی اور دلجوئی میں لگ گئے۔ ادھر مولوی صاحب نے مائک کا گریبان چاک کیا۔ مریدوں پر سکہ جمانے کے لیے شب قدر کی وہ کرامات کی کہ بیان سن کر ہی بخشے جائیں گے۔ اپنی کرامات کا وہ ذکر کہ اللہ سائیں کے سانجی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قریبی رشتہ دار معلوم ہو۔ مقبول اپنے بھائی کے ہمراہ ایک بوسیدہ سی قبر پر لیٹا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور قریب میں نیم کے درخت کے وہ نوک خوار پتے جنہیں ظفر کبھی کبھار پانی دے دیتا اپنی بے بسی پر ماتم کرتے ہوئے شاخوں کو پھیلا رہے تھے کہ حشر میں ان بچوں پر سایہ کرنے والوں میں لکھے جا سکیں۔ ظفر نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا ذوالجلال والاکرام، یا رب العالمین، اے رات کی تاریکی میں پہاڑوں پر چلنے والی چونٹیوں کے پاؤں کی آواز سننے والے سمیع و بصیر، ایک گنہگار بندہ، ایک ناپکار غلام تیری سرکار میں، تیرے دربار میں، تیرے کرم کا طالب، تیرے رحم کا ملتجی ذلیل و خوار ہو گیا ہے۔ زمین و آسمان کے مالک، جنگل و بیابان کے بادشاہ، انسان و حیوان کے رزاق، شب قدر کے رب، کوہ و دریا کے انداتا، تیرا نام بڑا، تیرے کام بھلے، تیرا رحم وسیع، تیرا کرم عمیق۔ میری فریاد کو پہنچ، میری دعائی کو سن، میری تڑپ کو آ، میرے صبر کو تول، میری التجا کو سن، میری پکار کو قبول کر۔ خشکی و تری کے شہنشاہ، میری عزت بچا، میری آبرو رکھ۔ تو غفور و رحیم ہے، تو علیم و خبیر ہے۔ پناہ دے کل جہانوں کے سرتاج پناہ دے، بے شک تیری پناہ بڑی چیز ہے۔ دنیا کی ہر پریشانی سے بچا، آفت ناگہانی سے بچا، بھوک کے عذاب سے بچا، تکلیف کی انتہا سے بچا، مصیبت کی ابتدا سے بچا۔ آنکھوں کو چین دے، روح میں سکون دے، عمر میں برکت دے، مجھے میرے بھائی کا بدلہ دے۔ کسی کی نہ سنیو میرے مالک، آج پورے ملک میں کسی کی نہ سنیو۔ اس مقبول کی زندگی میں کوئی قبول نہ ہوئی، آج اس کی موت پل قبول کر لے۔ یہ لاش اے مالک پروردگار، اے دھتکارے ہوئوں کے رب، اے لاوارثوں کے وارث، اے یتیموں کے ملجا، اے بے نصیبوں کے پالن ہار، یا ذوالجلال والاکرام، میں تمام لوگوں کی دعاؤں اور تیرے بیچ رکھتا ہوں۔ یا اللہ، یہ غریبوں کو کھانا نہیں دیتے، جاہلوں کو تعلیم نہیں دیتے، یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، مسکینوں سے شفقت سے پیش نہیں آتے، ان کی ایک نہ سنیو میرے مالک، تو یہ تیری خدائی کا واسطہ، وسیلہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سن لے میرے مالک، تو وہیں تھا، سب دیکھ رہا تھا، بلی جتنا نصیب بھی نہیں ہمارا، آج کسی کی نہ سنیو، کسی کی نہ سنیو، تیری منتیں کرتا ہوں، تیرے پاؤں پڑتا ہوں، تیرے سامنے ناک رگڑتا ہوں، اس پھٹی جھولی کا واسطہ،
اس بھوکے پیٹ کا واسطہ، اس نکلتی ہوئی جان کا صدقہ قبول کر لے، تجھے تیری ان صفات کا واسطہ جن کا مجھے پتہ کوئی نہیں، آج مان لے۔ مقبول کی زبان سے ایک نحیف سی آمین نکلی اور اس کی روح اس بے قرار بدن سے پرواز کر کے اس کے پاس چلی گئی جو سب کو قرار دیتا ہے۔ ظفر نے اس کے ماتھے پر آخری بوسہ دیا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ تہجد کا وقت تھا، مولوی صاحب بیان لپیٹ رہے تھے۔ کہنے لگے، حضرات یقین جانیے اللہ نے سن لی، آج آپ سب کی مرادیں بس مل ہی گئیں، گناہوں سے ایسے پاک ہوئے کہ ابھی جنے گئے ہوں، خوش و خرم گھر جائیں اور سحری کھائیں۔ مسجد کے آخری صف میں بیٹھے ہوئے ظفر کے چہرے پر نہ جانے کہاں سے مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے زور سے کہا، آمین۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ مزید پڑھنے ہوں، کچھ اور سچ حقائق جاننے ہوں تو کتاب ضرور پڑھیے گا، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔